سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور سوسائٹی نے ریاست کو فارم کیا ہے. مجھے وزیر بنایا ہے, پاکستان ملک بنایا ہے, ریاست بنائی ہے, اور اس نے ریسپانسبلٹیز اٹھائیں. ایک اسٹیٹ نے, ریاست نے ریسپانسبلٹیز اٹھائیں کہ سوسائٹی میں آرڈر کو مینٹین کرنا, ان کو فیسلیٹیٹ کرنا, ان کو ایک ساتھ رکھنا, اینڈ دا بنچ اینڈ دا گروپ آف پیپل از کالڈ سوسائٹی. ان کے خوشیاں, ان کے غم, ان کو شیئر کرنا, ان کی درد دکھ دور کرنا, یہ ریاست نے ذمہ داریاں اٹھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست جہاں پہ بھی فعال ہوتی ہے یا ہاتھ اٹھاتی ہے کہ بھائی مجھ سے یہ کام زور ہے, پھر دیکھتی ہے سوسائٹی کی طرف. ناؤ یو کم فارورڈ ٹو سپورٹ می. You can say that the basic failure, sign of failure of a state is that. مجھے بہت سی کچھ صاف گوئی کی وجہ سے بہت سی سزائیں بھی ملتی ہیں, اور ہم نے تو, اس ریاست نے تو وعدہ کیا ہے کہ بھئی آرٹیکل 25A میں کہ 5 سے 16 سال کا بچہ مفت میں پڑھے گا اور لازمی پڑھے گا, فری میں پڑھے گا اور لازمی پڑھے گا. اٹھا لی ذمہ داری without knowing the realities, without realizing, ہم نے, ریاست نے, کہ یہ ہم اتنے 6-7 کروڑ بچوں کا جو 5 سے 16 سال کی ایج گروپ کے بچے ہیں, اس کو ہم سنبھالیں گے کیسے, پڑھائیں گے کیسے, ان کے لیے انفراسٹرکچر بھی بنانا ہے, اور سائملٹینیسلی جو 2.8 کا جو آپ کا برتھ ریٹ ہے, جو پاپولیشن گرو ہو رہی ہے, اس کے لیے وسائل بھی چاہیے. وہ بیٹھیں گے, چھت چاہیے, کمرہ چاہیے, استاد چاہیے اس کو. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھ ملانا, مدعو کرنا, یہ ہمارا ایک کائنڈ آف یہ گیو اپ ہے, یہ سرنڈر ہے جو ہم کرتے ہیں, جو ہم نے کیا ہے. Bhai, please you come forward. We give you money. Please come forward. We give you money, and come and look after our schools. You manage our schools. آپ اس کو مینیج کر کے ہمیں دیں. تو اس میں جب ایک اینڈ پہ ایک نادم اور ایک کنفیشن کے ساتھ ایک ریاست کا ریپرزنٹیٹو آپ کے سامنے کھڑا ہو, جو اپنی ریسپانسبلٹیز پوری نہ کر سکی ہو, جسے نہ کر سکا ہو, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ جیسے بہت سے لوگ چاہے گا کہ میرے ساتھ آؤ. Why only 230 schools and a very few education management organizations, نیشنل اور پروونشل, جس اسکیل میں وہ کام کرتے ہیں, وہ چاہے گا کہ مزید آؤ, ملیشیا سے آؤ, انگلینڈ سے. پی صاحب کو کہیں گے کہ آؤ, یو کم فارورڈ ٹو سیو آور ایجوکیشن سسٹم اینڈ ٹو میری ریسپانسبلٹیز کو آپ شیئر کریں. جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ آپ تھوڑا آ کے مجھے میرا برڈن شیئر کریں آپ. دیٹس واٹ دا ہول کانسیپٹ از. ورنہ تو آئینی طور پہ تو یہ اٹھائی ہوئی ہے, میں نے اٹھائی ہوئی ہے نا ریسپانسبلٹی, کہ مجھے جتنے سندھ میں بچے ہیں 1,70,00,000 کے قریب یا 68 لاکھ کے قریب, یہ میری ریسپانسبلٹی ہے, آپ کی تھوڑی ہے. آپ نے ٹیکس دیا, سب کچھ دیا, آپ نے جو ریاست کو چاہیے, ریاست جب فرمائش کرتی ہے آپ سب پورا کر دیتے ہو. اب میری ریسپانسبلٹی ہے کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں. کیوں سندھ میں 42 لاکھ بچے جو ہیں, 45 لاکھ بچے پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں, پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, اسپیشلی پاکستان ہمارے جیسے ملکوں میں, یہ ایک المیہ ہے کہ ہم بہت سیکٹرز میں ہماری جو پالیسیز ہیں وہ سسٹینیبل پالیسیز نہیں ہیں, وہ فیوچرسٹک نہیں ہیں. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ماڈل کریٹ کیا. سندھ از دا فرسٹ پروونس جس نے ریئلائز کیا کہ بھائی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بغیر کام نہیں چلے گا.
تو سندھ نے پائنیئر کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو، پھر یہ ماڈل جو ہے پاکستان میں ایکسپینڈ ہوا. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی سندھ نے پائنیئر کیا ہے، تو چلو ریئلائزیشن ہمیشہ اچھی ہو یا بری ہو، جاتی اسی صوبے سے ہیں. پھر اس کو کسی بھی تناظر میں دیکھا جائے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آج ہمارے یہاں بیٹھنے کا یہی ہے کہ بھئی اس وقت ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں. 16-17 لاکھ بچے ہر سال سندھ میں پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے پاس جو اویلیبل وسائل ہیں وہ 3-4 لاکھ بچوں کو ہی کیٹر کرنے کے ہیں، اس سے مزید نہیں ہے ایگزسٹنگ ریسورسز. ہماری خود جو فائنینشیل اسپیسز ہیں وہ شرنک ہوتی جا رہی ہیں. 90%, 92% ہم چلے گئے ہیں سیلریز اور پینشن پہ، ہیومن ریسورس پہ ہم خرچ کر رہے ہیں. 8% آپ کا بچتا ہے جو آپ کا، یا 9% آپ کا بچتا ہے جو آپ سمجھیں کہ آپ کا جو نان سیلری ایکسپینڈیچر ہے، جس میں آپ کو اسکول بنانی ہے، آپ کو بچے کی کتاب چھپوانے ہیں، آپ کو گرانٹس دینی ہے، آپ کو اداروں کو چلانا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو چلانا ہے، سارے کام کرنے ہیں. ناؤ یو تھنک ایٹ دا ریئلٹی، یو جسٹ لک ایٹ دا ریئلٹی کہ دس از دا سچویشن. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ہاتھ اٹھا کے آپ کو اپنے ساتھ گلے لگا لیا، کہ ہم نے آپ کو پریم پتر لکھ کے بلا لیا اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. اب ہم دودھ پتی ہو گئے اور ہمیں بھائی بھائی ہو کے آگے چلنا ہے اور کام کرنا ہے. اب سوال ابھرتا ہے کہ واقعی ہمارے ذہن میں ریاست کے ایک نمائندہ، ایز اے منسٹر اور پالیسی میکر، میرے ذہن میں جو سوالات ہیں یا جو کنسرنز ہیں یا میرے دل میں جو پین ہے یا نہیں ہے، اگر ہے یا آپ کے دل میں بھی وہی پین آپ لے کے آئے ہو کہ بھائی مجھے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے، چلو گورنمنٹ ہمیں فنڈز بھی پرووائڈ کرتی ہے، سب چیزیں کرتی ہے، اب ہمیں بہتر معاشرہ تیار کرنا ہے، مستقبل بچانا ہے ان کا، بچوں کا، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ان سوری جو ہم جو بناتے ہیں بڑی زبردست پریزنٹیشنز، اور یہ جتنے بڑے، میں تو پتہ نہیں لیمن ہوں، دیہاتی بندہ ہوں، مجھے تو نہیں آتے بہت سارے جارگن وارگن سے، میں پتہ نہیں. مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، میں ایک چھوٹا سا طفل مکتب ہوں ہیومن ہسٹری کا. دنیا میں جو بھی تبدیلی اور چینج آئی ہے اس میں 2 چیزیں کار فرما رہی ہیں، ایک ڈیڈیکیشن، دوسرا ریزسٹنس. اب یہ 2 کیسز ہوں گے. ہم ڈیڈیکیٹلی ہم کام کریں گے تو نتیجے آئیں گے. خسرو صاحب RFP فلوٹ کرے گا یا ایکسپریشن آف انٹرسٹ دے گا تو آئیں گے، بھیا وی آر کمنگ ہیئر اینڈ we are joining your hands and we are going to develop the wonderful schools. وہ لانگر رن میں سمجھتا ہوں سسٹین نہیں کرے گا جب اونرشپ نہیں ہوگی، ڈیڈیکیشن نہیں ہوگی. وہ میں نے بہت سے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ I always recall them and I always appreciate. میرا سر ان کے سامنے جھک جاتا ہے جو ہمارے اس صوبے میں جنہوں نے جو انسٹیٹیوٹس بنائے، سندھ مدرسہ جس سے پراچا صاحب جس بورڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے انسٹیٹیوٹس بنائے. آپ DG سائنس کالج جا کے دیکھیں، آپ NED یونیورسٹی آپ دیکھیں، آپ بہت سے نور ہائی اسکول آپ دیکھیں، آپ ہمارے دیہات میں اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، انہوں نے اسکول بنائے. ان کے پیچھے 2 چیزیں تھیں، ایک تو جہالت کے سامنے انہوں نے ریزسٹ کیا، سیکنڈلی انہوں نے وقف کیا، خود کو ڈیڈیکیٹ کیا، تب انہوں نے جا کے معاشرے میں پڑھے لکھے انسان پیدا کیے. ورنہ ہم اس پزل میں الجھتے رہ جائیں گے اور ہوگا یہ کہ سوسائٹی میں اسی طریقے سے پڑھے لکھے جاہلوں کی ایک بڑی فوج جو ہے تیار ہوتی رہے گی، لوگ تیار ہوتے رہیں گے جو واپس آ کے اپنی سوسائٹی کو اون کرنا اور ان کو کرنا ان میں نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں ایک اسکول کو ایڈاپٹ کرنا یا اس کی ذمہ داریاں لینا وہ اسی طرح ہے جیسے ایک ماں ایک بچے کو گود لیتی ہے. ٹو می
ورنہ یہ جتنے بھی ماڈرن دنیا کے اصول اور پرنسپلز جو بنے بنائے ہوئے ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے. یو جسٹ لک کہ میں کہتا ہوں کہ مائی ہارٹ بلیڈس کے وین آئی لک ایٹ غازہ. یہ اسرائیل میں دنیا کا بہترین پڑھا لکھا ماڈل تو اسرائیل نے کریٹ کیا ہے نا. دنیا میں جتنے 1%, 2 کروڑ لوگ جو ہے دنیا کے 8 ارب لوگوں کو انگلیوں پہ نچا رہے ہیں. دے آر دا ویل ایجوکیٹڈ پیپل, ویل انفارمڈ پیپل. اس سے زیادہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہوں گے. جو کولمبس کے ساتھ آپ وہ انٹرنیشنل جوز ایک بک ہے ہینری فورڈ کی, یو مائٹ ہیو گون تھرو دیٹ بک, جس میں وہ کولمبس کے ساتھ جو 4 لوگ جاتے ہیں, آج ان چاروں کی اولاد, وہ چاروں جیوز تھے, ان چاروں کی اولاد آج پوری دنیا کو اپنی چمبے میں انہوں نے لیا ہوا ہے. اونلی 4 پیپل. وہ اسی پہ گئے, جا کے امریکہ پہنچے اور وہاں پہ. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اے آئی سے میں انکار نہیں کرتا. میں انسان کا اگر نعم البدل روبوٹ بنتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا. جو انیویٹیبل ماڈرن ٹیکنالوجی, ناؤ دس ہیز بیکم اے انویڈر, یو کین ناٹ اوائڈ. وہ انویزو جو اپروچ کے ساتھ جس طرح ٹیکنالوجی اور اے آئی ہمارے سسٹم میں آ رہی ہے, ہم اس کو اسٹاپ نہیں کر سکتے, مگر ہمیں اس کا یوزیج کے بارے میں کیئرفلی ہمیں آپریٹ کرنا ہے. کیا ہمارے جیسے 3rd ورلڈ کنٹریز کے سوسائٹیز میں یک دم کلاڑی جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ کے اور اس کے ہاتھ میں اسکرین آیا ہے, کمپیوٹر آیا ہے, تو وہ جو ایک نیچرل ٹرانسفارمیشن ہے ایک مائنڈ کی, ایک بچے کی, وہ پراپر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ایلون ٹافلر نے 3 ویو جب لکھا تھا بک, کتاب, فیوچرسٹ رائٹر تھا, فیوچر شاک اور اس کے جو بک تھے, یہ 60s میں ایک یہ جو بیبی بومرز اور 2nd ورلڈ وار کی تباہی کے بعد دنیا میں جو ریئلائزیشن آئی, اس میں جان لینن کے گیت مقبول ہوئے اور ایلون ٹافلر کو لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. دا ادر آئی, ایک ڈفرنٹ آئی تھی دنیا کو دیکھنے کی. تو 3 اسٹیجز دنیا کی, ایگریرین سوسائٹی سے انڈسٹریل سے ٹیکنالوجیکل, دس از دا ٹرانسفارمیشن. ایگریکلچرل, انڈسٹریل, ٹیکنالوجیکل, یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. ہمارا ایک فیز مسنگ ہے, دیٹ از یور انڈسٹریل سوسائٹی. ہم نے نہیں دیکھی ہے. میں نے کہا نا, ہم نے کلاڑی اور کودر جو سندھی میں ہم کہتے ہیں وہ ہم نے چھوڑ کے, بیلچا ہم نے چھوڑ کے, اور ہم نے کمپیوٹر اٹھایا ہے ہاتھ میں, اور ہم پرپلیکس بھی ہو گئے ہیں. ہم بڑی ایک خلفشار کا معاشرہ شکار ہے, سمجھ بھی نہیں آتا تھا میں کیا کر رہا ہوں. یو جسٹ لک ایٹ دی سوشل میڈیا ٹرینڈز ان پاکستان. اس کا ایک جھلک جو ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہو کیا رہا ہے. آپ یو جسٹ لک ایٹ فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹا, ٹویٹر, ہو کیا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیئرفلی ان سب چیزوں کو کرنا ہے یوزیج کے. اس کے ساتھ بچے کی جو کوگنیٹو لرننگ کو برباد نہیں کرنا ہے, اس کی نیچرل انٹیلیجنس کو کل نہیں کرنا ہے. اپنے آپریشنل مقاصد کے لیے آپ اے آئی کو لے آئیں اور اس کو بالتدریج اس کا استعمال ہو. یک دم آپ جمپ ان کریں گے, آئی ڈونٹ نو, ایسی سوسائٹی آلریڈی پاپولیشن کی وجہ سے ایکسپلوزو ہے, اس کا آؤٹ برسٹ کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو. آپ اس پہ سوچ سکتے ہو, یو مسٹ بی تھنکنگ مائنڈ. آپ سوچنے والے ہوں گے, کیونکہ اتنے سارے بچوں کو ایک اسکول میں آپ کیٹر کر رہے ہو. وہ اگر ایک اسکول میں 500 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 500 بچے نہیں ہیں بیسیکلی, وہ 500 خاندان ہیں, 500 فیملیز ہیں, وہ کل کے 500 گاؤں ہیں. وہ سندھی میں ہم گیت کہتے ہیں نا, ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے, میں نے کہتا ہوں کہ پاپولیشن یہاں پہ کنٹرول ہی نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جس کا مقبول صحرا یہ ہو تو رانا تو ماں راج تھیندہ, رانا تو ماں لکھ تھیندہ. اب ایک بندے سے پورا گاؤں بننے جا رہا ہے, ایک رانا جو جنم لیا ہے اس سے اس کے پورے راج بنیں گے, بنا اس کے کوئی ہزاروں گاؤں ایک میں سے بنیں گے. تو آپ مجھے بتائیں سلیمان شیخ صاحب, آپ مجھے بتائیں وہاں پہ آپ پاپولیشن کو کنٹرول کر سکتے ہو؟ ایک بندے کی شادی ہو رہی ہے وداؤٹ نوئنگ از فزیکل کیپیسٹی, ہماری مائیں بہنیں وہاں پہ کہہ رہے ہیں رانا تو ماں راج تھیندہ, رانا تو ماں لکھ تھیندہ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب کلسٹرنگ ہمارا امپورٹنٹ ترین ہے. ابھی موو ہم نے میٹنگ کی ہے, زاہد صاحب میرے جو بھی
جو ذہن کی جو خرافات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور میری پوری ٹیم جو ہے، برہمانی صاحب، جنید شاہ صاحب، عاشق ایٹسیکٹرا، دوسرے ہمارے جتنے بھی ہیں وہ کرنے میں لگے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک بات کی کہ میں نے کہا بھائی اگر ایک اسکول ہے جہاں پہ جو بات ہوئی ڈی سینٹرلائزیشن کی، ڈیوالوشن کی، کہ بھائی آپ جو ہے اسکول کو امپاور کریں. میں اب یہاں پہ بیٹھا میں نے دیکھا کہ بھائی ایک اسکول ہے، جو اسکول کہاں پہ ہے؟ گڑی خیروں میں ہے. دوسرا اسکول ننگر پارکر میں ہے. اب سیکریٹریٹ سے یہاں سے فرنیچر جائے گا جو وہ اس اسکول میں جا کے پہنچے گا، اور اس کی بجٹ جو ہے وہاں پہ لوکل ہی کارپینٹر بیٹھا ہوا ہے اسی گاؤں میں، وہ کل ڈیسک بنا سکتا ہے، لکڑی اس کے پاس موجود ہے. اب یہاں سے جائے گی کیا ڈیسک، یہاں سے نکلے گی سیکریٹریٹ زاہد عباسی کے آفس سے، پھر ہار سنگار کر کے وہ ملا نصیر الدین کے شوربے کا شوربہ جا کے بنے گی. ڈیفینیٹلی یہی ہوگا نا، کیا ہوگا؟ اب اسکول وہیں پہ اسی کو مینیج کر سکتا ہے. ہم نے کہا کہ بھائی جو بجٹ ہے ہمارے پاس جتنی بھی ہے، ہم وی شوڈ اسٹارٹ گیونگ اٹ ٹو دی ہیڈ ماسٹرز اینڈ پرنسپلس. اس سال یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے جس میں لوکل ریپیئر کا کام خود کروائے. اب یہاں پہ اگر بجٹ بنے گی تو 22% ٹیکس الگ کاٹیں گے، پھر ان کے اپنے جو لوازمات ہیں انجینئرنگ ونگ کے وہ الگ اس میں لگیں گے. آپ مجھے بتاؤ ایک کلاس روم کی ریپیئر جس کو 5 سیمنٹ کی بوریاں اور 4 بوریاں ریتی اور کرش کی چاہیے جس سے وہ پلسٹر کر لے، اس کی ایسٹیمیٹ بنے گی 30 لاکھ روپے کی ایک کمرے کی ریپیئر کی. وہ کیا ہوگا؟ مس یوز آف فنڈس. تو ہم نے کہا کہ نہیں جی وہ آپ دے دیں ان کو، اور تھوڑا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم تھرڈ پارٹی بنائیں. ٹیکنالوجی کا یوزیج اس میں آپ جو بھی آپ کو کرنا ہے اے آئی کا مانیٹرنگ کے حوالے سے دوسرا آپ کریں. سو وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ تھنگس لائک دس کہ ہم نے کہا کہ ڈیسینٹرلائز کریں. ٹیچرز ساجد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے بہت ہماری سپورٹ کی. سلمہ اینڈ دا ہول ٹیم جس نے پرائیویٹ سیکٹر سے آ کے ہمیں سپورٹ کیا. ٹیچنگ لائسنس ہم نے پائنیئر کیا. ہم نے کہا کہ یار ٹیچر کا کوئی تو چیک ہونا چاہیے. کیسے ہم استاد بھرتی کر رہے ہیں؟ مجبوری تھی. 93,000 ہمارے پاس بی ایڈ کے بچے ہی نہیں تھے. 93,000 ویکنسیز پڑی تھی. جب تک ہم ویٹ کرتے، بہت سے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یو شوڈ ہیو لکڈ ایٹ دی کوالٹی آف ٹیچرس. میں کہتا ہوں بھائی جب تک آپ کوالٹی اس سوسائٹی میں 93,000 استاد ڈھونڈنے میں اپنا ٹائم صرف کرتے، تب تک 20 لاکھ اور بچے جو ہے آپ کے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے پول میں آ جاتے. یہاں پہ پہلا اسٹیپ بچے کو قابو کرنا ہے، گریب کرنا ہے، گریسپ کرنا ہے کہ بچہ بھاگے نہ، بچے فیلڈ میں نہ جائے. وہ ایک دفعہ چلا گیا پاورٹی کمپلشن ہے. یہاں پہ ایک کماتا ہے گھر میں 10 بچے کھاتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنے لگا دے گا کل آج کو کھلانے کے لیے بھائی جاؤ تم کھیتی باڑی کرو، جا کے گیریج پہ کام کرو. یہ خبریں کر رہے ہیں اوپر سے آئے بڑے دانشور حضرات اور یہ اور سردار شاہ اور منسٹر اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب. میرے گھر میں دن کا چولہا نہیں جلے گا جب تک بچہ جا کے وہاں پہ کھیتی باڑی نہیں کرے گا. یہ بڑا مجھے فلسفہ سمجھانے کے لیے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ اس کا پیٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی ریفارمز کے کام کیے ہیں، ہم عقل کل نہیں ہے، جو ہم نے بہتر سمجھا ہے، جو ہماری اپنی جتنی بھی ذہنی ہماری لیول ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، اکارڈنگلی ہم اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں. بہت ہمارے پاس بیک لاگ ہے. ہمارے کوئی 15,000 اسکول تو ابھی تک پیاسے ریپیئر کے لیے پڑے ہوئے ہیں، جو فلڈ میں 22 والے فلڈ میں جو برباد ہوئے. بیک ٹو بیک فلڈز 2010 11 20 2020 2022 اگین 25. ابھی زاہد صاحب بیٹھے تھے مجھے کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں سر اس وقت کتنے اسکول اور ڈیمیج ہو گئے ہوں گے. ابھی ایک تو بن ہی نہیں پائے 15,000 اسکول، پہلے 5,000 ہم اٹھا پائے ہیں. سارے جتنے بھی ہماری کوششیں کی ہیں، لونرز ڈونرز واٹ ایور، 15,000 اسکول ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. ابھی مزید کتنے ایڈ آن ہوں گے ہمیں کوئی نہیں پتا. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس جتنے ریسورسز ہوں گے. پھر میں یہ کرتا ہوں کہ جہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں دیکھو بچہ درخت کے نیچے کتنا خوش اور ہیپی بیٹھا ہوا ہے. میں کیا کروں؟ مجھے پتا ہے کہ میں آئندہ 3 سال تک یہ اسکول نہیں بنا پاؤں گا. تو بچہ چلو کلوز ٹو نیچر ہے، درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اچھا استاد اس کو دے دو. بس وی کنسنٹریٹڈ آن دیٹ. اچھا ٹیچر دے دو، بچے کو درخت سے اٹھا کے کل جو ہے کسی دارالحکومت میں بٹھا دے گا. سو وی آر ڈوئنگ اٹ.
میں کوئی بڑے یہاں پہ ہم یہ جو ہم کر سکتے ہیں ود ان لمیٹڈ ریسورسز، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں 47 سے لے کے آج تک میرے دوستوں ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اسکول بنا رہے ہیں. کسی مجھے لا میں آپ ڈیفینیشن تو اسکول کی دکھاؤ. 47 سے لے کے آج تک پروونشل لاز اٹھائیں آپ چاروں صوبوں کے، فیڈرل لاز اٹھائیں، اسکول کی ڈیفینیشن ہے کہاں؟ سلیمان شیخ صاحب کو اسکول ہم بناتے ہیں تو پہلے ڈیفائن تو کریں گے نا اسکول کیا ہوگا، کتنے کمرے ہوں گے، اس میں لوازمات کیا ہوں گے، لیبارٹری ہوگی. ہم نے 1 کمرے کے اسکول، 2 کمرے کے اسکول، 1 کمرے کے اسکول، 2 جال بچھا دیے وداؤٹ ریئلائزنگ. وین ایک لا بنتا ہے اس کا پریمبل بنتا ہے، اس کا ٹائٹل آف لا ہوتا ہے، اس کا پروجیکٹ ہوتا ہے، اس میں ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. ویئر یو ڈیفائن دی اسکول واٹ ایگزیکٹلی اے اسکول از، وہ ہے ہی نہیں. میں تو ڈھونڈ کے رہ گیا. تبھی میں نے سوچا کہ مشرف صاحب کا زمانہ آیا، ڈی سینٹرلائز ہوا، ڈسٹرکٹ لیول پہ ایجوکیشن چلی گئی. وہاں پہ ای ڈی او ایجوکیشن، ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن کا بیٹھا ہوا تھا. سندھ میں 11,000 سنگل کلاس روم اسکول بن گئے، واش روم کی سائز کے. اب ہمارے سیمس کوڈ بھی ہیں، ان کو ہم کیا کریں؟ بند کریں تو کیا کریں؟ 6 جماعتیں بچے کو وہاں پہ پڑھنی ہیں، EC کے کلاسز سے لے کے کلاس 5 تک. پھر صاحب وہ کیسے پڑھیں گے مجھے بتائیں آپ؟ وہ ایک استاد جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے EC سے لے کے 6 جماعت تک، 5ویں جماعت تک ایک ٹیچر ملٹیپل گریڈز کے بچے کو کیسے ان کے ساتھ انصاف کرے گا؟ دس از دا اسٹیٹ آف دی ایجوکیشن. تجربے ہوتے رہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے از اے لیبارٹری تجربوں کی. ایکسپیریمنٹ. جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ فنڈس بٹورنے کے چکر میں، چاہے پروونشل ہوں فیڈرل ہوں، وہ ہمیشہ بلیک شکل دکھاتے ہیں کہ بالکل ختم ہے، لرننگ پاورٹی، فلاں کہ ڈونرز کو ہم اٹریکٹ کریں کہ ڈونرز آئیں، دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ برنگنگ منی اینڈ ویل اسٹارٹ منٹنگ منی. دس از دا کیس. ویسے تو آپ انہیں اسکول درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اسکول جو ہے وہاں کے پڑھے ہوئے بچے آج یونیسکو میں پرفارم کر رہے ہیں. NJV کا بچہ جو ہے وہ امریکہ میں، ابھی وہ بچی ہماری امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے، یا لڑکا ہے جو وہاں پہ پہنچا ہے جا کے. ٹیلنٹ ہے ان میں. اب ہم سمجھیں کہ نیڈ اسیسمنٹ کریں، ہم کو چاہیے کہ آپ دیکھیں EMO ماڈل ہے، آپ نے ایک اسکول اٹھایا، بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اب اس کو اگر آپ ایلیٹ کے، کراچی کی ایلیٹ اسکول کے جو فیسلٹیز ہیں، آپ KGS بیویو کہ آپ اس سے کمپیئر کر کے آپ وہاں پہ اگر اسکول چلانا چاہیں گے تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ ایک بہت بڑا فیلئر ہوگا، اور پر چائلڈ کاسٹ بڑھتی جائے گی اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. آپ کو وہاں کے لوکل نیڈز، ریکوائرمنٹس، انوائرمنٹ، اس میں آپ کو کسٹمائز کرنا پڑے گا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا کے کل آپ وہاں پہ چلائیں. اٹس ناٹ پاسبل. منیمم آج بھی یہ فلڈ آئے، فلڈ میں سارے اسکول ہمارے جو 47 کے بعد بنے تھے اس میں 50% اسکول ڈیمیج ہوئے. برٹش دور کا ایک بھی اسکول ڈیمیج نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہے پوری اس سروے میں. when I was کلچر منسٹر تو UN سیکرٹری جنرل آئے موئنجو دڑو پہ، میں اس کو بریفنگ دے رہا تھا موئنجو دڑو پہ. وہ ہمارے آس پاس میں بنے ہوئے سارے شہر اس وقت برباد ہو گئے، وہاں پہ 8 فٹ پانی کھڑا تھا، اور موئنجو دڑو 6000 سال پرانے شہر میں 30 منٹس میں پانی ریسیٹ ہو گیا. ود ان 30 منٹ پانی اسی وقت نکال ہو گیا. آج سے 6-7 ہزار سال پرانا جو آپ کا ڈرینیج کا سسٹم تھا اسٹل فنکشنل. اور ہم نے بعد میں جو سو کال ماڈرن ورلڈ کے انفلوئنس پہ آ کے ہم نے جو بنائے وہ اشر آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے شہر میں 20 دن تک پانی نہیں نکل رہا تھا. ابھی دیکھ لیں کہ ابھی کیا ہوا ہے، ریورس نے اشر کیا کیا ہے. نیچر نے جو حساب کتاب لیا ہے، اب ہم بچے کو سکھائیں گے کہ بھئی تم AI بیسٹ، ہم اس کو ریور سے کمپیٹ کرنا ہے، ریور سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے نا، ہم یہ سکھانا ہے. بھائی جگہ دیں ان کو. ابھی لوگ جا رہے ہیں سیلفیاں ملیر ریور کے ساتھ نکلوا رہے ہیں کہ وی آر سو ہیپی کہ ملیر پھر سے آ گئی، اس کا رن آف واٹر جو ہے پھر سے آ گیا، اور رن آف ریور ہم دیکھ رہے ہیں، سیلفیاں نکال رہے ہیں. ابینڈنٹ ریورس الائیو ہوئی ہیں ابھی. میں چاہتا ہوں نیشنل انٹرنیشنل جتنے بھی آرگنائزیشنس ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے، دے شوڈ کم فارورڈ. اس ہمارے 3P جو ہمارا ہے
جو کانسیپٹ ہے اس پہ ہمارے ساتھ جوائن کریں. 1200 اسکولز کوئی 1400 اسکول ہمارے نیکسٹ میں تیار ہو رہے ہیں نیکسٹ ایئر تک. اب کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی جو ہمارے ای ایم اوز ہیں ان کو, اور دوسری ای ایم اوز کو لانا پڑے گا. وہ دے شوڈ کم فارورڈ کہ اتنے اسکول کو چلانے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں آرگنائزیشنس چاہیے, ہمیں ان کی سپورٹ چاہیے, لوگ چاہیے. تو وی آر ویری ویلکمنگ. میں نے اٹھتے ہی یہ بات کر لی کہ میں یہاں پہ ڈاڑے ماروں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہم نے کہا کہ ایز اے اسٹیٹ ہم نے اپنے ہاتھ اٹھا کے تب آپ کے سامنے تو بیٹھے ہوئے ہیں ہم. اب اس میں جو 19-20 آپ کی ہوگی, ہماری ہوگی, ہماری پارٹنرشپ میں جو ہماری طرف سے غلطیاں ہوں گی, یو کین شیئر وتھ می وتھ ڈپارٹمنٹ, اور میری جو آبزرویشنس ہوں گی آئی ول شیئر وتھ یو. سو دس از آئی ایم ان دا ہول دا اسٹوری آف سالومن گرانڈی. تھینک یو ویری مچ.